خاموش نوکر کراچی کی خونی پراپرٹی ڈیل۔ کراچی شہر قائد جہاں زندگی کبھی تھمتی نہیں۔ اسی شہر کے پوش علاقے ڈیفنس میں ایک بڑا بنگلہ تھا جس میں رہتے تھے طارق احمد، ایک کامیاب پراپرٹی ڈیلر جن کی شہریت پورے شہر میں تھی۔ ان کے قریبی جاننے والے بتاتے تھے کہ وہ نہایت نرم مزاج، خوش لباس اور تنہا زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہو چکا تھا اور بچے امریکہ میں سیٹلڈ تھے۔ طارق صاحب کے ساتھ اس بنگلے میں صرف 2 ملازم رہا کرتے تھے، شفیق 50 سالہ باورچی جو پچھلے 5 سال سے ان کے ساتھ تھا، علی رضا ایک نوجوان مالی جو 3 ماہ پہلے ہی رکھوایا گیا تھا۔ کہانی کا آغاز ایک سرد صبح سے ہوتا ہے۔ شفیق نے روز کی طرح ناشتے کی تیاری کی مگر طارق صاحب ناشتے کے لیے نہ آئے۔ وہ ڈرائنگ روم میں گئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ طارق صاحب کی لاش زمین پر پڑی تھی، ماتھے پر وزنی چیز سے مارا گیا تھا اور چہرے پر خوف اور تکلیف کے واضح آثار تھے۔ فوراً پولیس کو بلایا گیا۔ جائے وقوع پر کوئی تالا ٹوٹا ہوا نہ تھا، نہ کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ ترتیب سے تھا، قیمتی گھڑی، والیٹ اور لیپ ٹاپ سب اپنی جگہ پر موجود تھے۔ یہ کوئی عام ڈکیتی نہیں لگ رہی تھی، یہ اندر کا ہی کام تھا۔ تفتیشی افسر انسپکٹر عدنان نے جب دونوں ملازمین سے سوالات کیے تو شفیق نے رو رو کر بتایا، طارق صاحب کل رات 11 بجے تک لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ صبح صفائی کے دوران جب میں اندر گیا تو وہ ایسی حالت میں پڑے تھے۔ دوسری طرف علی رضا غائب۔ پولیس نے فوراً اس کا کمرہ چیک کیا، وہاں ایک پرانا بستر، 2 کپڑے اور ایک جعلی شناختی کارڈ ملا۔ اس کا موبائل بند تھا اور گھر میں موجود کوئی بھی اسے صحیح سے نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ خاموش طبیعت، نرم لہجہ اور بہت مؤدب تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نے سب کچھ واضح کر دیا۔ رات 2:13 پر علی رضا آہستگی سے گیٹ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ انسپکٹر عدنان نے اس کی مکمل بیک گراؤنڈ چیک کروائی۔ چند دنوں کی محنت سے پتہ چلا کہ علی رضا اصل میں احمد فراز تھا، ایک چلاک مجرم جو مختلف شہروں میں نوکر کے روپ میں داخل ہوتا اور پھر مہینوں بعد اندر سے باہر کرتا۔ پچھلے 2 سالوں میں لاہور، فیصل آباد اور گجرات میں اسی طرز پر 3 اور قتل ہو چکے تھے۔ تمام مقتولین امیر، تنہا اور عمر رسیدہ تھے۔ احمد فراز کا انداز ہمیشہ ایک جیسا ہوتا، نوکری حاصل کرنا، گھر کا مکمل نقشہ سمجھنا، چپ چاپ سب کی عادتیں نوٹ کرنا، پھر ایک رات اچانک حملہ اور فرار۔ لیکن طارق صاحب کے کیس میں ایک چیز مختلف تھی، احمد فراز نے کچھ چوری نہیں کیا تھا۔ یہ بات پولیس کو الجھا رہی تھی مگر جب اس کے پرانے نمبرز اور کال ریکارڈ چیک کیے گئے تو پتہ چلا کہ احمد فراز نے اپنے ایک دوست کو پیغام دیا تھا، اگلی بار یہ سب آسان نہ ہوگا، بندہ شک میں آ گیا ہے، جلدی کرنا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ طارق صاحب کو احمد پر شک ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست کو فون پر بتایا تھا کہ یہ نیا مالی ٹھیک نہیں لگتا، اگلے ہفتے فارغ کروں گا۔ یہی بات احمد نے سن لی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے قتل کر فوراً غائب ہونا ہے۔ پولیس نے احمد فراز کو 15 دن بعد سکھر سے گرفتار کیا جہاں وہ ایک اور بنگلے میں مالی بننے جا رہا تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے اعتراف جرم کیا اور بتایا، مجھے امیروں سے نفرت ہے جو ہمیں نوکر سمجھ کر رکھتے ہیں، میں انہیں سبق سکھاتا ہوں۔ یہ کیس نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک میں ایک ویک اپ کال بن کر ابھرا۔ گھر میں نوکر رکھتے وقت صرف کام دیکھنا کافی نہیں ہوتا، شناخت، بیک گراؤنڈ، پولیس ویریفیکیشن سب ضروری ہوتا ہے۔ خاموش چہرے اکثر سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ طارق صاحب تو چلے گئے لیکن ان کی کہانی نے کئی جانیں بچا لی۔